السلام علیکم پیارے دوستو۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والا تحفوں میں سے سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ ہر شخص باصول، ہر شخص باضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ ایک دانشور سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ دانشور نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا، موت کا وقت تو کسی انسان کو معلوم ہی نہیں۔ فرمایا، تو پھر ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھو۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اور اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ انسان ہر فکر اپنے ذمہ لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو، قبولیت کا یقین رکھو۔ میں برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ آپ کا نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا محبت سے زیادہ اہم ہے۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا، میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق میں بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہیں وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت کبھی نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا اور اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جسے تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارے حق میں بہت زیادہ ہو۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کر دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے نبھانے اور ان سے جڑے رہنے کی ترغیب کوئی باشعور اور حساس انسان ہی دے سکتا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہ پایا، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور جو غصہ پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔
اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ایک حد کے بعد انسان بہت کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ ہی اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ عاجزی یہ ہے کہ گیٹ پر کھڑے ہوئے چوکیدار کو اسی طرح سلام کیا جائے جیسے دفتر کے اندر پہنچ کر اپنے باس کو کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کے لیے خود کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ دوسروں کو کچلتے وقت یہ مت بھولو کہ ایک ایسی قوت بھی ہے جو تمہیں بھی کچل سکتی ہے۔ زندگی 4 دن کی ہے، 2 دن تمہارے حق میں، 2 دن تمہارے خلاف۔ جب تمہارے حق میں ہو تو غرور مت کرنا، جب تمہارے خلاف ہو تو صبر کرنا۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا ادب سیکھ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اس سے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ کسی کی اصلیت کا برا وقت سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ رب ساتھ ہونا چاہیے، بندوں کے معیار پر اترنا بندوں کے بس کی بات نہیں۔ وہ انسان زندگی میں کبھی ہار نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہے۔ جس نے ایک بار تم پر احسان کیا ہو اور وہ کبھی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کر کر اسے معاف کر دو۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھو کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنا وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں اور عیبوں سے کوئی بھی خالی نہیں۔ میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہو نہ کہ گناہ میں۔ مضبوط انسان کو جلدی غصہ نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو سامنے بیٹھے شخص کو اس کا احساس تک نہیں ہونے دیتا، اور جس نے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا، سمجھو اس نے اپنی کمزوری پر قابو پا لیا اور وہ ایک طاقتور اور خطرناک ترین انسان ہوگا۔